کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ محمد انیس سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے کویت کے ولی عہد اور شام کے صدر کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو میں خطے میں جاری بحران پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ ایران میں زیر تعلیم 183 پاکستانی طلبہ کو تفتان کے راستے کوئٹہ بحفاظت پہنچایا گیا ہے۔ وزیر خزانہ نے پائیدار اصلاحات کے ذریعے مالیاتی نظم و ضبط برقرار رکھنے کے لیے حکومت کے پختہ عزم پر زور دیا ہے۔ معروف گلوکار اور مصنف امجد پرویز کی آج دوسری برسی منائی جا رہی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان اور کویت نے مشرق وسطی میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کم کرنے کی اشد ضرورت پر زور دیا ہے، جو ایران پر اسرائیل کے حملے اور اس کے جواب میں کویت سمیت مختلف برادر خلیجی ممالک کے خلاف ایران کے جوابی حملوں کے بعد مزید شدت اختیار کر گئی ہے۔ یہ مفاہمت وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور کویت کے ولی عہد شیخ صباح الخالد الصباح کے درمیان مشرق وسطی میں جاری کشیدگی کے تناظر میں ٹیلی فون پر ہونے والی گفتگو کے دوران طے پائی۔ وزیر اعظم نے گفتگو کے دوران مشرق وسطی میں جاری بحران کے دوران کویت پر ہونے والے حملوں کے نتیجے میں جانی نقصان پر تعزیت کا اظہار کیا۔ انہوں نے اس نازک وقت میں کویت کی قیادت اور عوام کے ساتھ پاکستان کی یکجہتی اور حمایت کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے خلیجی خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے میں پاکستان کی آمادگی کا اعادہ کیا ہے۔ وہ شام کے صدر احمد الشرا کی جانب سے کی جانے والی ٹیلی فون کال پر بات چیت کر رہے تھے۔ گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے ایران پر اسرائیلی حملے اور اس کے جواب میں ایران کی جانب سے خلیجی خطے میں کیے جانے والے حملوں کے نتیجے میں پیدا شدہ سنگین کشیدگی پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے علاقائی امن و سلامتی کے تحفظ کے لیے ضبط و تحمل، تناؤ میں کمی اور مذاکرات کی فوری ضرورت پر زور دیا۔ ایران سے پاکستانی طلبہ اور شہریوں کی بحفاظت واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ حکومت پاکستان اور پاک فوج کی جانب سے اب تک 183 طلبہ کو تفتان کے راستے کوئٹہ بحفاظت پہنچایا جا چکا ہے۔ یہ طلبہ تہران، اصفہان، زنجان اور یزد میڈیکل کالجوں میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے تناظر میں امریکی شہریوں کو سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سمیت مشرق وسطی کے 12 سے زائد ممالک سے فوری نکل جانے کی ہدایت کی ہے۔ خزانہ اور محصولات کے وزیر محمد اورنگزیب نے حکومت کے مالیاتی نظم و ضبط کو برقرار رکھنے اور پائیدار اور دشوار اصلاحات کے ذریعے حاصل ہونے والے مجموعی معاشی استحکام کے تحفظ کے پختہ عزم پر زور دیا ہے۔ وہ اسلام آباد میں آئیوا پیٹرووا کی قیادت میں عالمی مالیاتی فنڈ مشن کے وفد سے بات چیت کر رہے تھے۔ اس اجلاس سے پاکستان کے توسیع فنڈ سہولت کے انتظامات کے تیسرے جائزے اور ریزیلینس اینڈ سسٹینیبلٹی کی سہولت کے دوسرے جائزے کا آغاز ہوا۔ ایک اعلیٰ پاکستانی سیکیورٹی اہلکار نے کہا ہے کہ آپریشن غضب للحق اس وقت تک جاری رہے گا جب تک افغان طالبان رجیم پاکستان کو یقین دہانی نہیں کراتی کہ فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کو سہولت فراہم کرنا بند کر دے گی۔ ذرائع ابلاغ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ افغان طالبان کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں یا دہشت گرد گروپوں کے ساتھ جو ان کی سرزمین سے سرگرم ہیں۔ اہلکار نے کہا کہ افغان طالبان رجیم پس پردہ سرپرست کے طور پر کئی دہشت گرد گروہوں کی سرپرستی کر رہی ہے جو علاقائی امن کو سبوتاژ کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ثقافت اور تعلیم کے ادارے یونیسکو نے امریکہ، اسرائیل اور ایران کی افواج کے درمیان بڑھتی ہوئی جنگ کے دوران تاریخی مقامات کے تحفظ کے حوالے سے گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ یہ بیان تہران میں واقع تاریخی گلستان پیلس کو پہنچنے والے نقصان کے بعد سامنے آیا جو یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل مقام ہے۔ معروف گلوکار اور مصنف امجد پرویز کی آج دوسری برسی منائی جا رہی ہے۔ انہوں نے موسیقی اور دھنیں ترتیب دینے پر متعدد کتابیں تصنیف کیں۔ حکومت پاکستان نے انہیں 2000 میں تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا۔ 2024 میں آج ہی کے روز وہ لاہور میں انتقال کر گئے تھے۔ آئی سی سی T20 عالمی کپ کا پہلا سیمی فائنل کل کولکتہ میں نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ شام 6:30 بجے شروع ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔